रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिमिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो शुरू करते हैं कुरान का तर्जुमा और तफसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कि देखिए, जो यहूदी थे उस वक्त के, जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो यहूदी थे, जो बनी इसराइल थे, वो मुसलमान थे और अल्लाह की बहुत फेवरेट कौम में से थे। जैसे आज अल्लाह ने हमें चुना, उस वक्त अल्लाह की वो बहुत चुनी हुई कौम थी। और 40 साल वो वादियती में रहती और किस किस तरह से अल्लाह उन पर अपना फजल करम करता है कि जब वो वादियती में होते हैं, वो कहते हैं कि हमें धूप लगती है, हमें कोई छत चाहिए, मकान चाहिए, तो अल्लाह उन पर बादलों का साया कर देता कि जहाँ जहाँ वो चलते हैं बादल उनके साथ साथ साए बन के चलते हैं। उनको खाने के लिए मन और सलवा अल्लाह नाजिल करता, उनको पीने का पानी अता करता है। कि वो किस किस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कि अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम उनके लिए अल्लाह से इतनी दुआएं करते और उनके लिए वो चीज़ें मांगते और अल्लाह उन पर इतनी आसानियां करता। उसके बाद भी ये हर वक्त ये कहा करते थे, ऐ मूसा तू अपने रब से पूछ। इतनी अल्लाह उनके ऊपर फजलो करम कर रहा है, उसके बाद भी वो ये नहीं कहते थे कि मैं हमारे रब से पूछ, वो कहते थे तू अपने रब से पूछ। तो जब वो कहते हैं कि हम हरगिज़ एक खाने पर सब्र नहीं करेंगे, जैसे कि मन और सलवा अल्लाह ने उन पर नाजिल करा था, तो वो कहते हैं कि हम हरगिज़ एक खाने पर सब्र नहीं करेंगे, हमें ज़मीन की उगाई हुई चीज़ें चाहिए, हमें फल, तरकारियाँ, सब्ज़ियाँ और अनाज चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि क्या तुम अदनी चीज़ को बेहतर चीज़ के बदले में पसंद करते हो? तो ठीक है, तुम उतर जाओ, इहबित उतर जाओ ऐसे शहर में, मिस्र में या किसी भी शहर में, वहाँ तुम्हें वो सब चीज़ें मिलेंगी। और जिस वक्त अल्लाह जब वो वादियती से निकलते उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम उनके बीच नहीं है, वो फौत हो जाते हैं। यूशुफ बिन नून जो मूसा अलैहिस्सलाम के जो शागिर्द थे, उनको वही के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इलाम कर देते हैं कि उनको पता चल जाता है कि जब ये इस वादी में जाएंगे तो ये इनको फ़ौरन इनको फ़तेह मिल जानी है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया था जब उस शहर में तुम जाओगे तो सुजदम सजदा करना है। और हित्ततुन एक लफ्ज़ है जो कहते जाना, अल्लाह तुम्हारे ख़ताओं को माफ़ कर देगा। सनज़ीदुल मोहसिनीन की अल्लाह मोहसिनों को और ज़्यादा अता करने वाला है। यानी कि जब तुम शुक्र करोगे तो अल्लाह तुम्हें और ज़्यादा अता करेगा। इतनी नालायकियों के बाद, इतनी अल्लाह की नाशुक्री के बाद भी अल्लाह कह रहे हैं कि अगर तुम शुक्र करोगे तो तुम्हें अल्लाह और अता करेगा। तो अब जब वो लोग उस शहर में दाखिल होते हैं और हाँ, जो लफ्ज़ हित्ततुन की बजाय हित्ततुन, मजाक उड़ाने लगते उस लफ्ज़ का, मजाक उड़ाने लगते हैं। तो अल्लाह का इतना गज़ब कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ करते थे, वो अपनी जानों का ही बिगाड़ करते थे। उन पर मस्कनत और मोहताज की उन पर आ गई और रूमियों में ने उनको अपना ग़ुलाम बना लिया। इतना उन पर जुल्म सितम करते थे वो लोग कि वो अपनी जानों का ही बिगाड़ करते थे इस तरह से। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे जो आयत है 61 आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक जो ईमान लाए, वल्लज़ीना हादू और जो लोग यहूदी हुए, वन नसारा और जो ईसाई हुए, वस्साबीना और जो साबीन है यानी कि जो सितारा परस्त लोग हैं। मन आमना बिल्लाही वो कि जो सच्चे दिल से अल्लाह वल यौमिल आखिरी और जो आखिरत पर यकीन लाता है, वमिला सालिहन और नेक काम करे, फलाहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम उनका सवाब उनके रब के पास है। देखिए यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि चाहे किसी भी मतलब मज़हब का हो इंसान, जब तक वो अल्लाह पर नहीं यकीन लाएगा, आखिरत पर यकीन लाएगा, उनकी कोई नेकी नहीं लिखी जाएगी। और अमल सालिहा जो नेक काम करे और उनका सवाब है उनके रब के पास। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून और ना उन्हें कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे।
دیکھیے اللہ رب العزت یہاں پر اتنے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھیں گے، آخرت پر یقین لائیں گے اور جو عمل صالحین یعنی کہ نیک کام کریں گے، ان کا اجر اللہ رب العزت کے پاس ہے اور نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ دنیا کی یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ ان کو دنیا میں بھی وہ نہ خوف میں ہوں گے نہ ہی غمگین ہوں گے۔ ہم چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پر کس طرح سے غمگین ہو جاتے ہیں، خوف میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ہم کو علم نہیں ہے قرآن کا، ہم کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے۔ اچھا جب تک میں نے قرآن کو نہیں سمجھا تھا تب تک مجھے اتنا چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں، جیسے کوئی کسی نے کوئی بات کہہ دی تو اتنا سوچنا، اس پر اتنا رونا، ہر وقت سوچتے رہنا اپنا۔ مجھے بس یہ لگتا تھا کہ لوگ کیسے کسی کا پورا دن خراب کر سکتے ہیں، کیسے کوئی بات کہہ دے اور ان کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا ہے اور سامنے والے کا پورا دن خراب ہو جائے، وہ اسی بات کو سوچ سوچ کر غمگین ہوتا رہے پورا دن۔ اور مجھے چھوٹی چھوٹی سی چیزیں اتنی فیل ہوتی تھی کہ میں بہت سوچتی تھی۔ جب تک میں نے قرآن کو نہیں سمجھا، اگر کوئی کچھ کہہ دے تو میں اتنا سوچتی اور سوچتے سوچتے میں رونے لگتی کہ میرے شوہر مجھے اتنا سمجھاتے کہ دیکھو اتنی اتنی چیزوں کو مت سوچا کرو، تم نہ پریشان ہوتی ہو، مت پریشان ہوا کرو، دنیا ایسی ہے، دنیا تو کچھ نہ کچھ کہے گی، اگر تم اس طرح سے ہر چیز کو سوچو گے، فیل کرو گے تو تم کیسے جی پاؤ گی دنیا میں۔ اور جتنا میرے شوہر کے اندر صبر ہے، جو میرے آس پاس لوگ جو میں دیکھتی ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ کسی میں اتنا صبر ہوگا۔ وہ زیادہ چیزوں کو، باتوں کو کسی کی اپنے اوپر فیل نہیں کرتے ہیں اور اسی طرح سے مجھے بھی سمجھاتے تھے، لیکن مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا۔ اگر میں اس وقت سمجھ بھی جاؤں، اگلے پل پھر میں اسی طرح سے ہو جاؤں کہ اگر کسی کی بات میں نے سنی ہے یا کہیں میں گئی ہوں، پھر آ کر میں اسی بات کو سوچنا اور اس پر اپنا پورا دن خراب کر لینا، اتنا زیادہ فیل کرنا ہر چیز کو۔ لیکن جب الحمدللہ میں نے قرآن کو سمجھا تو اللہ رب العزت آدم علیہ السلام جب جنت میں ہیں اور ان سے جب کہتے ہیں کہ اب تم زمین پر جاؤ اور تم سب ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہو، اور جو اب میری طرف سے تمہارے لیے ہدایت آئے کہ جو اس کو مانے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اور جو نہیں مانے گا وہ خسارہ پانے والوں میں ہوگا، تو اتنا مجھے کلیئر ہو گیا کہ اچھا ہم سب ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہیں، اور جب آزمائش ہے تو ایک دوسرے سے تو ہمیں تکلیف ملنی ہے، لیکن ہمیں اللہ کی جو ہدایت ہے اس پر یقین کرنا ہے، تو پھر نہ وہ غمگین ہوگا اور نہ ہی وہ خسارہ پانے والوں میں ہوگا، یعنی کہ اس کے لیے دنیا بھی آسان ہے اور آخرت بھی آسان ہے الحمدللہ۔ تو اب میں بالکل بھی کسی کے لیے بارے میں اگر کوئی کچھ کہہ بھی دیتا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تو مجھے سکھا رہا ہے مجھے زندگی کیسے جینا ہے۔ اگر جب تک ہمیں کوئی کچھ بتائے گا نہیں، ہماری حقیقت جو چیزیں ہیں وہ ہمیں نہیں بتائے گا تو ہم کیسے ان چیزوں کو بہتر کر پائیں گے۔ ہمیں لگتا ہے اس نے ایسا کیسے کہہ دیا، کیونکہ ہر انسان آپ کو بہتر بناتا ہے، اور جب آپ کو کوئی کچھ کہتا ہے آپ اور خوبصورت بنتے ہیں، آپ سوچتے ہیں اب اچھا یہ میرے اندر کمی ہے، اب مجھے اس کمی کو دور کرنی ہوگی اپنے اندر سے۔ تو اگر ہم ایک دوسرے کے لیے آزمائش نہ ہو، آسانی ہو، تو کبھی بھی آسانیوں میں انسان خوبصورت نہیں بنتا۔ ہمیشہ جب اس پر مشکلیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں یا کسی کے تانے وہ سنتا ہے، تبھی وہ ایک بہتر انسان بنتا ہے الحمدللہ۔ تو یہ مجھے بہت اچھے سے سمجھ آ گئی اور میں کبھی بھی اب اس طرح سے میں کچھ بھی نہیں سوچتی ہوں۔ اگر انسان ہے، جو چیزیں اس کے ساتھ ہو چکی ہیں ایک دم سے نہیں نکل پاتی، لیکن فوراً ان چیزوں کو میں ختم کر دیتی ہوں، ان باتوں کو اگر میں سوچ بھی رہی ہوں فوراً بس اللہ کا یہ کہ اللہ رب العزت جو قرآن میں فرما رہے ہیں تم سب ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہو، یہ سب جب میں یہ سوچتی ہوں تو ایک دم سے میں نارمل ہو جاتی ہوں الحمدللہ۔ تو قرآن آپ کو اتنا خوبصورت بناتا ہے، جب تک ہم قرآن کو نہیں سمجھتے ہم اسی طرح سے بھٹکتے رہتے کہ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، اس نے ایسا کیسے مجھے کہہ دیا۔ تو جب آپ قرآن کو سمجھتے ہیں تو اللہ رب العزت تو خود فرما رہے ہیں کہ تم سب ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہو، تو پھر بہت صبر آ جاتا ہے۔
اور اللہ سے میں یہی دعا کرتی ہوں، یا اللہ مجھے کسی کے لیے آزمائش مت بنانا، یا اللہ مجھے صرف وہ لوگوں کے لیے راحت کا ذریعہ بنانا۔ میں اللہ سے یہ بہت دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ کبھی بھی مجھے کسی کے لیے آزمائش مت بنانا۔ اور اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم پر عہد لیا، جب تم سے عہد لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاق، میثاق کہتے پکے عہد کو، وَرَفَعْنَا، اور جب میں نے تم سے پکا عہد لیا، فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم پر طور کو اونچا کیا، یعنی کہ طورا کو جب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، لو جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں زور سے۔ اللہ رب العزت دیکھیے یہاں پر تورا کی بات کر رہے ہیں، جو میں تمہیں دیتا ہوں اسے زور سے پکڑو، بس کرو ما فی لعلکم تتقون، اور اس کے مضمون یاد کرو اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے، اس لیے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ دیکھیے اللہ رب العزت کیوں یہ اس وقت کے جو بنی اسرائیل ہیں ان سے کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت کے مسلمان تھے، اور جب انسان کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے تو وہ پھر حدیں بھی اس پر لگ جاتی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لیکن دیکھیے جب انسان مسلمان ہے تو پھر اس پر حدیں لگ جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر جو کہہ رہے ہیں کہ زور سے اسے پکڑو، مضبوطی سے پکڑو، اور پھر یاد کرو اپنے عہد کو۔ اور آج دیکھیے ہم نے کیا اللہ سے عہد کیا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ بھی ہم نے بھی تو اللہ سے یہ عہد کرا، ہر نماز میں ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ جس طرح سے اللہ رب العزت یہاں پر بنی اسرائیل والوں سے کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو، اور ان مضمون کو یاد کرو تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو۔ تو آج کا سبق بس اتنا ہی ہے۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو چاہتے فی الحال تو آپ سے اجازت، جزاک اللہ خیر۔